Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. یاد رکھیے کہ آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے، آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ یہ جو سائنسدان ہیں ان میں اکثر و بیشتر کافر ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں، اور وہ جوں اپنی سائنس میں اپنی تحقیق میں ترقی کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے جوں سائنس ترقی کرتی ہے ہم مسلمان اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی کو کہہ دو کہ بھائی سر ڈھانپ کے رکھا کرو، اس کو ڈھانپنا 24 گھنٹے کی سنت ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے جی دیکھو دنیا چاند پہ چلی گئی، اس مولوی کو بھی یہی پھڈا پڑا ہے کہ سر ڈھانپو۔ کسی کو کہہ دو کہ ٹخنے ننگے رکھو، ٹخنے ڈھانپنا مرد کے لیے گناہ ہے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو آگے سے یہی کہتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اس کو ابھی تک ٹخنوں کی پڑی ہے۔ یہاں پہ میرے استاد محترم ان کی ایک بات یاد آئی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو کہہ رہا تھا، کوئی پروفیسر تھا غالباً یا کوئی افسر تھا، کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی ٹخنے تو ننگے رکھا کرو۔ آگے سے وہ کہنے لگا کہ حضرت دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ ابھی تک ہمارے ٹخنے ننگے کروا رہے ہیں۔ تو آگے سے کہنے لگے کہ دنیا چاند پہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی یہ بعد کا مسئلہ ہے، یاد رکھنا اگر تم چاند پہ پہنچ گئے تو وہاں آگے پھر میں کھڑا ہوں گا، وہاں پہ بھی کہوں گا کہ ٹخنے ننگے کرو، جان تمہاری چھوڑنی نہیں، کیونکہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین اور اسلام کے مطابق تمہیں پوری کی پوری بات واضح طور پہ بتائی جائے، چاند پہ پہنچنے سے بھی تمہاری جان ہم سے چھوٹے گی نہیں۔ تو سائنس جتنی ترقی کر رہی ہے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنی تحقیق کی ہے اس تحقیق کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جب سے یہ کائنات ماضر وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہماری تحقیق تک یہ چاند اور سورج جو ہیں یہ ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رب العالمین کی عجیب شان ہے، اس ذات اقدس نے ان کو ایسے پیدا فرمایا، ان کو ایسا وجود بخشا اور ان کو ایک قطار میں ایسے چلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کہ ہماری تحقیق یہ کہتی ہے اس وقت سے لے کے آج تک سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، طلوع ہو کے پھر جہاں پہ غروب ہوتا ہے، آج تک اپنے نقطہ طلوع سے کبھی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ سورج جہاں پہ غروب ہوتا ہے وہ نقطہ غروب سے کبھی 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ چاند جہاں سے نکلتا ہے اور پھر جہاں پہ غروب ہوتا ہے، جو رب العالمین نے اس کے دن مہینے اور ہفتے رکھے ہیں وہ کبھی وہاں سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں حیران و پریشان ہے کہ کس طرح سورج اس دنیا سے اتنا دور ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 9 کروڑ 93 لاکھ میل دور، چاند اس سے کم ذرا دور۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی روشنی برابر زمین کے اوپر پہنچتی ہے، جتنا زمین کو اس سے فائدہ پہنچے، جتنا زمین والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، کبھی اس فائدے میں کمی نہیں آئی، کبھی ان کے اندر مجال پیدا نہیں ہوئی کہ اپنی روشنی میں کمی لائیں، اپنی ڈیوٹی میں کمی لائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حیران و پریشان ہیں کہ ان کے علاوہ جو ستارے ہیں وہ ستارے بھی ایسے ہیں کہ جو ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ کئی ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی زمین پہ 4 سال میں پہنچتی، جو چاند سورج سے قریب ہیں، چاند سورج سے بھی زیادہ زمین کے قریب ہیں۔
4 سال میں ان کی روشنی پہنچتی ہے، اور روشنی کی رفتار وہ کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار یہ ہے کہ 1,86,000 فی سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں وہ اپنی رفتار طے کرتی۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک ان ستاروں کی روشنی کئیوں کی ابھی تک زمین پہ نہیں پہنچی، کئی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن رب العالمین نے کبھی ان کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ سائنسدان بھی حیران و پریشان ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو ان کو اپنے قبضے قدرت میں رکھے ہوئے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.